یہ جو فتوے جدید ہوتے ہیں، یہ جو فتوے جدید ہوتے ہیں، ان میں کتے بھی شہید ہوتے ہیں، جن کے منہ سے نکلی ہے یہ بات، خیر وہ خود بھی یزید ہوتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے علامہ سید علی باقر نقوی صاحب صلوات پڑھ لیجیے۔ الحمدللہ نزید مفتاحن بذکرہ عباد اللہ عزتہ بعظمتہ بجودہ العظیم خلق والخلائق جن والانس سید العرب والعجم قیل فی شانہ مقی المدنی الحاشمی القرشی السید الابی القاسم والسلام علیہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المستخبین علی لعنۃ اللہ المنافقین المشرکین المقصرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس عشرہ مبارک کی آج آخری مجلس ہے، پھر سوئم کے مجلس انشاءاللہ 14 محرم کو امام بارگاہ حیدریہ مرکزی میں مغرب کے بعد خطاب کریں گے، اس میں موضوع الگ ہوگا۔ آج ہم نے اس آیت کا اختتام کرنا ہے اور آج اختتام ہی ہونا چاہیے۔ توجہ ہے؟ کل مجلس تو ہوگی مگر میں نہیں آؤں گا یہاں پہ، ذاکرین علماء پڑھیں۔ اللہ کا کوئی ارادہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ ان کے گھر کا درزی بن جائے، حرکت سے جو ارادہ پیدا ہوتا ہے اس سے تخلیق ہوتی ہے۔ سلسلہ یہ ہے، گزشتہ مجالس میں ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ فَاسْجُدُوا سجدہ وہ ہے إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ عبادت نہیں کی کرنی ہے۔ میں ایک تقیمہ چھوٹا چھوٹا دے کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اور ہم نے یہی عرض کیا کہ مالک یوم الدین بھی یہی ہے، وارث دین بھی یہی ہے، خریدار دین بھی یہی ہے، تقسیم دین بھی یہی ہے، اللہ کا آئینہ بھی یہی ہے، اللہ کا وجود بھی یہی ہے۔ آج ہمیں اس موضوع کو سمیٹنا ہے، اور موضوع سمٹے گا تب جب آدھے گھنٹے بعد، آدھا گھنٹہ تمہید ہوگی، آدھے گھنٹے بعد یہ موضوع سمٹے گا۔ توجہ کر رہے گا؟ کیف یہدی اللہ کفر بالسوء من الدین من یقول بعد ایمانہم ان یفرقوہم۔ اے حبیب، اللہ ان کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، اللہ نے ان کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا،
کہ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. کی ضرورت تو نہیں ہے. ایمان کیا ہے؟ وہ ایک جنگ ہے جس میں کوئی سینہ تان کے جا رہا تھا تو کسی نے محمد مصطفیٰ سے پوچھا دیکھیے اتنا تکبرانہ لہجہ ہے اور اتنی تکبرانہ چال ہے. رسول نے کہا کیوں نہ ہو، ایمان کل ہے. دو منٹ کے بعد تبھی شروع ہوگی. علی ایمان ہے، یعنی اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ کسی ایسے بندے کا ٹھیکہ نہیں لیتا جو علی کو مان کر اللہ کی نظر میں یعنی اللہ کی نظر میں کچھ علی ولی اللہ پڑھنے والے بھی کافر ہیں. جس موضوع کا حکم ہوا ہے میں نے اس پہ آنا ہے. اگر وہ چند ایک آیت میں جعفریہ میں وہ پڑھی تھی اسی سے تھوڑا سا اقتباس کو آگے لیتا ہوں کیونکہ اس کے ساتھ مربوط ہوگی گفتگو تو لطف آ جائے گا. سورہ حجرات کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے حبیب ان سے کہہ دیجئے یہ جو دعوے داران ایمان ہیں زندگی کے کسی کونے میں کسی کونے میں بھی نہ یہ محمد کے آگے کھڑے ہوں نہ اللہ کے آگے کھڑے ہوں. نبی کے آگے تو کھڑا ہوا جا سکتا ہے اس لیے کہ نبی بظاہر وجود رکھتے ہیں. اللہ کے آگے کیسے کھڑے ہو؟ جب ظہور فرمائیں گے تو میں نے اسی سے بات کو آگے بڑھانا ہے. سرکار کے بات ہونا ہے اور آپ سے اجازت بس وہی سارا ارادہ اللہ کا تتمہ ہوگا. جب حضور سرکار ظہور فرمائیں گے صفیں لگ جائیں گی آدم سے محمد تک علی سے حسن عسکری تک سب امام کے پیچھے مقتدی ہوں گے. عیسیٰ آمد کہیں گے تو پھر امام زمانہ پیچھے مڑ کر کہیں گے عیسیٰ یا بنا مرگی حالت قدم الصلاة ہی بین المرء ان یقولہ. آئیے نماز پڑھائیے. عیسیٰ چند قدم پیچھے ہٹیں گے کہیں گے قال لا تقدموا باللہ. میں آپ کے آگے کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ لگا ہے اسی کا وجودی معنی میں اللہ وہی ہوتا ہے. میں نہیں غلطی تو نہیں ہے نا مجھے شادی میں تو پورا کہتا ہوں پبلک سنتی نہیں ہے اور یہ بھی اچھی بات یہ بری بات نہیں کہ میں آپ کے آگے کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں جبکہ اللہ نے مجھے منع کیا ہے کہ اللہ کے آگے کھڑے نہیں ہوں.
دو باتیں ہیں، تیسری بات نہیں ہے، دو باتیں ہیں۔ پہلی کہ عیسیٰ یا تو حجت کو اللہ مانتا ہے یا مانتا ہے کہ حجت کے آگے کھڑے ہونا اللہ کے آگے کھڑے ہونا۔ خطبے کے لیے تمہید باندھنے کی کوئی اجازت ہے؟ تمہید باندھنی ہے۔ سرکار کے کئی القابات ہیں، 6295 القابات ہیں بادشاہ۔ وقت نہیں ہے وگرنہ میں اس حجت پہ اشرا پڑھ سکتا ہوں، اشرا شریف پڑھ سکتا ہوں۔ آپ کی مجلس ہے حکم کسی موضوع کا ہے، سرکار کے جو لقب ہے بقیت اللہ۔ میری 8 مجلس سے یاد ہے، یہ صرف جملہ اس کے لیے ہے۔ بقیت اللہ کسے کہتے ہیں؟ آپ ایک دکان پہ جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں بھائی کپڑے کی دکان پہ آپ جاتے ہیں، بلکہ یوں کہتے ہیں کسی پرفیوم کی دکان پہ جاتے ہیں، آپ اسے جا کے کہتے ہیں مالک کو یار اچھا سا پرفیوم دکھاؤ، تو اپنے نوکر کو کہتے ہیں بھائی وہ فلانا پرفیوم لے کے خود نہیں اٹھے، آپ اس کو سنتے ہو اس سے بھی اچھا دکھاؤ، وہ اپنے نوکر کو کہے گا وہ فلانے کونے میں ہے وہ لے آؤ، آپ کہتے ہیں بھائی اس سے بھی اچھا دکھاؤ، وہ پھر کہتے ہیں فلاں کونے میں ایک اور پرفیوم ہے اسے لے کے آؤ، آپ کہتے ہیں بھائی جو تمہاری دکان کا بہترین پرفیوم ہے وہ دکھاؤ، پھر وہ خود اٹھے گا۔ جب وہ خود اٹھے گا تو جا کر وہ ایرمیکس 900 لے کے آئے گا۔ یہ پرفیوموں میں سب سے مہنگا پرفیوم ہے، یعنی یہ سید الپرفیوم ہے۔ وہ ایرمیکس 900 لا کے کہے گا بھائی یہ میری دکان کا بقیہ ہے، اس سے بہتر ہے بقیہ کہتے ہیں بس نچوڑ ہے یہ۔ ہم نے کہا اچھا بھیج، اس نے آدم بھیج دیا، ہم نے کہا اس سے بھی اچھا بھیج، اس نے نور کو بھیجا، ہم نے کہا اس سے بھی اچھا بھیج، اس نے محمد کو بھیجا، ہم نے کہا اس سے بھی اچھا بھیج، اس نے علی کو بھیجا، ہم نے کہا اس سے بھی اچھا بھیج، اس نے حسن کو بھیج دیا، ہم نے کہا اس سے بھی اچھا بھیج، اس نے کریم کربلا کو بھیج دیا۔ ہم نے کہا نہیں اس سے بھی اچھا آنا چاہیے، وہ اچھے سے اچھا بھیجتا رہا۔ اب اس نے ایک وقت آیا کہ بھیجنے بند کر دیے، جو اس کی محنت تھی وہ اس نے چھپا دی۔ دکان میں جو بہترین شے تھی جو اس سے بہتر اس کے پاس بھی نہیں ہے، جو نہیں کر رہے۔ مولا خود ہی تو فرماتے ہیں، یہ میرے جملے نہیں ہیں، مولا نے کہا وہ ہے کہ جو ہر شے دوبارہ بنا سکتا ہے مگر ایک شے وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا۔ مولا کیا کہا؟ وہ اللہ نہیں بنا سکتا۔ اس کے ارادے ہیں اور جو اس کے پاس اختتامی اس کی محنتوں کا تتمہ ہے، اس کی محنت کا نتیجہ ہے، اس کا نام امام ہے۔ آدم سے عیسیٰ تک یہ سب نبی امام ہیں لیکن قائم نہیں ہیں۔ جو نہیں کیا قائم ایک ہی ہے۔ جب
صاحب کہہ دیں گے نا کہ میں آپ کے پیچھے آپ کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا، تو سرکار جی نماز کے بعد امام وہاں خطبہ دے، خطبہ سنے گا کون؟ علی حسن حسین حسن عسکری تک انبیاء کی تو پریشانی نہیں ہے مجھے، یہ نعرہ وہ ہے جو رب خطبہ ہے۔ یا ایھا النبیین یا ایھا الامامین انا حجۃ القائم الباقیہ، انا تقدم بین یقدمہ ھذا الصوت الآیاتہ۔ تم مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، جب میں چلتا ہوں تو میرے جوتوں کی آہٹ سے آیتیں نکلتی ہیں۔ چلتا ہوں تو میرے قدموں کی آہٹ سے آپ کو وہاں موجود ہونا پڑے گا، تب ان چیزوں کا لطف آئے گا۔ میں جب چلتا ہوں انا البیقامون ہو والحدت شدید الالفت سیجی بیائمون القائم لیحذبون۔ تم نے سنا ہے کہ اللہ کون کہے تو بنتا ہے، جاؤ میں نے یہ اختیارات اپنے صحابہ کو دے دیے ہیں۔ میں اس کا ترجمہ یہ کروں، پورا سمٹ گیا نا موضوع، یہ آیت آگے سمٹ گیا۔ امام زمانہ کی ریت میں ایک کام ہوگا، وہ کام یہ ہوگا کہ جو امام زمانہ کی ریت میں مومن اور مومن نہیں ہوں گے نا، اور تو کوئی نہیں ہوگا، مومن نہ مومنہ کو چھوئے گا، نہ مومنہ مومن کو چھوئے گی، مگر مومنہ صبح 10,000 بچے پیدا کریں گے، اور دوپہر میں بھی 10,000 بچے پیدا کریں گے، اور شام میں بھی 10,000 بچے پیدا کریں گے۔ کتنے ہوئے؟ 30,000 اور ایک ماں۔ یہ پیدا کرنے کے بعد بھی انکم الرجسا ہوگی، اشاروں کی زبان سمجھیے، وہ پاک ہوگی۔ نا بابا میں نے پاک کا لفظ چھوٹا استعمال کیا، لفظ مطاہر۔ پاک اسے کہتے ہیں جو کبھی کبھی نجس ہو جائے، مطاہر اسے کہتے ہیں کہ جسے چھوئے وہ بھی پاک ہو جائے۔
ایمان کی ریت مطاہر ہوگی، ساری ریت انما یرید اللہ ہوگی، خود انما یرید اللہ نہیں ہے، یہ خالق ہے انما یرید اللہ ہے، یہ یرید اللہ بنانے والے ہیں، اس وقت تمام ریت امام کے سامنے ہوگی، اور امام کہنے لگا جو النبیین تفتحوا فی الحاضر قائم بالصلاۃ، اے نبیوں تم ادھر ہو جاؤ، میری ریت ادھر ہو جائے، بولا کہ ریت ادھر ہو جائے گی، اب امام ہاتھ آگے بڑھائیں گے اور کہیں جاؤ میری ریت، جبھی تو بیعت کرتے جاؤ، ایک آئے گا وہ بیعت کرے گا، امام کے وجہ تو خلق تم ایسے رحمان ہو، یہ آپ کی اس بات کی عکاسی ہے، یہ زبان کاٹ دو جسم جان کاٹ دو، مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے، جب میرے جسم کی راکھ بن جائے تو لے کے ہاتھوں میں اپنے اڑا دو اسے، جب جہاں جس طرف یہ ہوا جائے گی، ایک حلالی موالی کا وعدہ ہے یہ، ایک دو دن نہیں صبح محشر تلک یاری یاری کی صدا ہے۔ شیعہ کے بھی راضی ہو جائیں، ان کو مولا جتنا بھی دے دے یہ راضی نہ ہوتے، اور جب مولا کھینچ لیتے تو شروع ہو جاتے ہیں مولا کو امین نظر آئے ہیں، سلامات پڑھئے گا مولا آدمی تو نہیں، لیکن یہ آتے جاؤ جو بیعت کرے گا تم رحمان، بیعت کرو تم رحیم، آؤ بیعت کرو تم کریم، آؤ بیعت کرو تم غفار، تم ستار، تم حی، تم آج سے ذوالجلال ہو، اللہ کی تمام صفات کو مولا اپنی ریت میں بانٹے گا، جب ساری ریت صفات الہی پہ فائد ہو جائے گی، ریت کا ہر بندہ کن پہ فائد ہو گیا، وہ جو نہیں جیتا ہر بندہ جب قرآن پہ فائد ہو جائے گا، یہ امام کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو امام کے غلاموں کی بات ہے، جب ہر بندہ قرآن پہ فائد، کوئی قرآن پہ فائد ہو گیا، کوئی امر پہ فائد ہو گیا، کوئی اولی الامر پہ فائد ہو گیا، کوئی مشیت پہ قائم ہو گیا، کوئی نزاعت پہ قائم ہو گیا، کوئی کسی پہ قائم ہو گیا، اب آسمان کی طرف حجت دیکھیں نزل بالاسفل، ایمان کا گھوڑا زمین پر نازل ہوگا، اب جو ہی وہ گھوڑا نازل ہوگا اس کے سفید پر ہوں گے،
सफेद रंग का होगा, सुर्ख आंखें होंगी, उसमें से रोशनी यानी नूर निकल रहा होगा। इमाम कहेंगे हाज़ा इस्मुहु वल इम्मतिही नामिया, उसका नाम नामिया होगा। वो जो है इमाम की सवारी का नाम नामिया है। जब वो जमीन पर उतरेगा तो दो गिरोह है, एक गिरोह वो है जो इमाम की रैयत है, एक गिरोह है जो नबियों का है। अब इमाम कहेंगे फस्जुदुहा, कौन है जो तौहीद बनना चाहता है? कि या इमाम बना, मैं बनना चाहता हूँ। आदम कहेगा मैं बनना चाहता हूँ, नूह कहेगा मैं बनना चाहता हूँ, इब्राहिम कहेंगे मैं बनना चाहता हूँ। उस वक्त चलेगी जो नबी मनसब तौहीद पे आना चाहता है, फस्जुद नामियाते, मेरे नामिया को सजदा करके जब कहेंगे ना कि मेरे नामिया को झुकना, थोड़ी देर के लिए सोचेंगे, अभी इतना सा सोचेंगे कि सजदा करें क्या ना करें। अभी इसी हालत में होंगे कि रईयत सारी झुकी होगी। जो झुक गई इमाम कहेंगे अंत मनसबुल अहदियत, तुम सब कुल्हुवल्लाह हो गए, तुम सब रब्बिल फलक हो गए। आपने तवज्जो नहीं की तो हुज्जत तो अक्ल से बाला था। आपके समझते इमाम ज़माना की इमाम, मैंने ये सारी बात की तो कई मदरसे के लड़के जो थे बेचारे तब गए। मैंने उनको कहा कि भाई हुज्जत को बुलाना नहीं है, हुज्जत की मारिफत हासिल करना है। अगर वो आ गई और हमें पता ही ना चला कि हुज्जत आगे बुलाया तो उसे जाता है जो मौजूद नहीं होता। ये जो बार बार होता है अल अजल, आप फरमाते हैं जो अल अजल कहता है वो हम में से नहीं है। कहीं मैंने नहीं देखा। इमाम ज़माना इंतजार तो है, अफजल मिन इबादत है, अफजल इबादत है इमाम का इंतजार। मगर अगर वो आ गए तो क्या होगा? वो है तो यही है, नहीं शादरा पे खड़े कि सरकार से वहां से आना है, यहाँ तो यही है। दुआ करनी है कि ये पर्दे हटे हटे। अल्लाह ने कहीं से आना नहीं, अल्लाह मौजूद है, देखने की आंखें नहीं।
कर देगा थकेगा तो नहीं। मैंने वाक्य नहीं पढ़ना, सब बच्चों को याद है कि इमाम एक कसाब की दुकान पे जाया करते थे। उसने कहा मौला आपके इतने मोमिन हो चुके हैं, जरूर कर दीजिए। तो मौला ने कहा कल तुम्हारी छत से मैं जरूर करूंगा। तो सारे वही थे ना, अल्लाह जल वाले। इमाम ने 4-5 रुपए छत पे रखे। उसने कसाब ने कहा तुम आ जाओ ऊपर, और इमाम बुला रहे हैं। वो ऊपर जाता है, दुम्बा ज़िबा किया, खून मुझे देखा, जो नीचे थे वो आधे खराब हुआ। इमाम की मिलना है, इमाम ने उस बेचारे को चादर कर दी। दूसरे को बुलाया, फिर दुम्बा ज़िबा किया। इमाम ने कहा देखो, जब नीचे देखा तो सिर्फ कसाब ही रह गया था। इमाम ने कहा कि कसाब नीचे छलांग लगा। उसने छलांग लगाई, फिर ऊपर आया, कभी दाएं कर मुंह के बल। इमाम ने कहा कि तुम जैसे 7 भी आ जाएं तो हम जरूर कर लेंगे। जरूरी नहीं 313 3 1 3 यही में 313 है जुमले जफर जानते हैं। तो ये जी 313 बनता है जुमले कबीर, और जुमले सगीर बनता है 7। 7 अदद है अब्बास का। चला जाएगा और मैं जाना नहीं चाहता, समझ जो है। देखिए अक्स है, इमाम ज़माने का खुतबा नहीं रोकते, पहले मैं तमहीद बांधना चाहूँ ताकि फिर इमाम ज़माना पे आते हैं। इमाम जाफर सादिक सरकार 40 दिन ऐसे ही इज्तिमा है और उसको तौहीद का खुतबा देते हैं। अल्लाह ये है तो अल्लाह ये है, अल्लाह रहमान है तो अल्लाह ये है। 40 दिन खुतबा दिया। एक बंदा मेरे जैसा पागल नाम है अबू बशीर, खराब हो गया। मौला ने 40 दिन अल्लाह लगाई। जब मौला जाने लगे तो मौला के कदमों पे हाथ रख के मौला आपने अल्लाह बताया है, अल्लाह दिखाया नहीं। इमाम ने कहा शाम में घर में आ गया। शाम होती है अबू बशीर की पता नहीं शाम कैसे हुई। दस्तक दी, इमाम आते हैं। इमाम ने पर्दा करवाया, अपने कमरे में लेके गए, फिर अंदर से फिर एक और कमरे में लेके गए, फिर एक और कमरे में लेके गए। अबू बशीर को दिखाया, फिर भी बैठ गए। कहा अबू बशीर क्या पूछ रहे थे? क्या बोला 40 दिन आपने अल्लाह बताया है, दिल चाह है अल्लाह देखने का। इमाम कहते हैं अंत आए वो जुम्बशी, अब तुम्हारी आंखें खराब है तो मैं क्या कर सकता। मौला चंद जब ये खामोश और वो भी खामोश हो गया, जैसे आप लोग ना तारीफ हो गई। फिर कहते मौला आप अल्लाह है? मौला ने कहा नहीं। मौला आपके
चंद लम्हे तो पहले काया पड़ा तो उस वक्त हम थे। जब आपने 40 दिन कहा कि अल्लाह है, आप क्या थे? कहा हम था। वो क्या था? वो था। अब आप क्या हैं? मैंने कहा हम हैं। तो बोला जब चंद लम्हे पहले आप क्या थे? कहा वो थे। वो क्या था? उस वक्त वो हम थे। समझना आसान है, ये सजदों से नहीं मिलते, ये काबे का तवाफ करने से नहीं मिलते, ये उनकी अता है। ये किसको मिलते हैं? कहते हैं ना हम हालात इल्ला हुवा हुवा ना वो हम हैं, हम वो हैं। कबूला की ऐसा वक्त था कि वो था और आप नहीं थे। कहा एक वैसा वक्त था कि वो था हम नहीं थे। तो कबूला आप कहाँ थे? कहा हम उसमें थे। ऐसा वक्त था कि आप थे और वो नहीं था। ऐसा वक्त था, वो कहा था का वो हम में था। हम में था, हम उसमें थे। बोला मुझे समझ नहीं आ रही। था आप उसमें थे, आप नहीं थे तो वो था, वो नहीं था तो आप थे। कभी आप वो हो जाते हैं, कभी वो आप हो जाते हैं। कभी तो मिसाल देता हूँ, जब हम अलग अलग होते हैं तो हम होते हैं, चादर में आते हैं तो एक, चादर यहाँ की हो या वहाँ की हो, इन्ना वालिदुल्लाह हो या सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही हो, कभी वो हम वो है, वो आला है तो हम मनी, वो महमूद है तो हम मोहम्मद हैं। यही हुज्जत कह रही है कि वो और मैं एक है, बिला फस्ल। बस हमारा और उसका मोहब्बत नामा ऐसा है, उसकी और हमारी रिश्तेदारी ऐसी है, उसकी हमारी ताल्लुकदारी ऐसी है कि जो उसका इनकार करता है हम उसे नहीं छोड़ते, हमारा इनकार करता है तो उसे
آگے امام زمانہ خطبہ دیں گے کہ سنو اس وقت میں نہیں، اس وقت وہ ہے، مجھے نہیں یہ جاننا ہوتا، اور وہ نہیں ہے، وہ میں ہوں۔ تمہاری حسرتیں تھی کہ اسے دیکھنا ہے، مجھے نہیں جاننا ہوتا، انا بے وحی ان تنزیل ہی، میں ہی وحی کرتا ہوں۔ انا امل ہی یبہی وجہ العادمہ، نہیں تو تھا جو آدم کی پیشانی پہ آیا، اس نے سجدہ کر دیا۔ اتنے میں یہ جو میں ہے نا، اس میں کی آواز آئے گی، اللہ کی آواز آئے گی کہ یا ایھا النبی، یہ مت سمجھنا کہ یہ مہدی ہے، ھذا یصور، یہ میری تصویر ہے، یا ایھا الملائکہ ھذا یصور، یہ میری تصویر ہے، فاسجدوا۔ ریت میں جو رحمان ہوگا وہی سجدہ کرے گا، جو کریم ہوگا وہ بھی سجدہ کرے گا، جو غفار بنایا ہوگا اس نے بھی سجدہ کرنا ہے، آدم بھی سجدہ کرنا ہے۔ اب کائنات، جہاں تک کائنات ہے، ابھی خود تصور کیجئے، جہاں تک کائنات ہے وہاں تک آدم کھڑا ہے، ان میں فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، مقربین بھی ہیں، سید بھی ہیں، غیر سید بھی ہیں، توجہ ہے، ماتمی بھی ہیں، عزادار بھی ہیں، مولوی بھی ہوں گے، کوئی بات نہیں، اچھے مولوی بھی ہوتے ہیں، مجتہد بھی ہوں گے، فقراء بھی ہوں گے، سیر و سلوک بھی ہوگی، مگر سب جھکے ہوگے، صرف حجت کھڑی ہوگی۔ تصور میں جائیں تو لطف آئے، تصور میں جائیں تو لطف آئے، پوری کائنات سجدے میں ہوگی، اور ہر سجدہ کرنے والے کی زبان سے جملہ نکل رہا ہوگا، سبحان مہدی علالا۔ ہر بندے کی زبان سے نکل رہا ہوں، ہر جن کی، ہر ملک، ہر مقرب، سب کی زبان سے جملہ نکل رہا ہے، سبحان ربی، سبحان مہدی علالا، سبحان ہے مہدی تیری ذات، توجہ نہیں کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہوگا انت لا الہ الا اللہ، جس کی جتنی معرفت ہوگی، کوئی کہہ رہا ہوگا انت محمد رسول اللہ، کوئی کہہ رہا ہوگا انت علی ولی اللہ، پوری کائنات حجت کو سجدہ کر دے گی، پھر آسمان سے کرسی نازل ہوگی، جسے آیت الکرسی کہتے ہیں، آپ مہدی قدم اٹھائیں گے اس کرسی پہ جانے کے لیے، جو سمجھ رہے ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں، چلے جو سمجھ رہے ہیں ان کو میں بتا دیتا ہوں۔ جو ہے آپ کی سجدہ ہو گیا، اللہ لا الہ الا حی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کی صدائیں آئیں گی، آئے کہ نزل ربک العرش، اللہ کا عرش نازل ہو رہا ہے، فرشتوں کا ہجوم ہوگا، حوروں کے ترانے ہوں گے، جنات کی دوالے ہوں گے، نبیوں کے ترانے ہوں گے، کیونکہ مہدی نے قدم اٹھایا ہے، اب مہدی اللہ کی جگہ پہ بیٹھیں گے،
अर्श अल्लाह की कुर्सी पे जो बैठना है, जो ही कुर्सी के करीब पहुंचेंगे सैयदा की आवाज आएगी, या महदी ला तुक़द्दिम, अभी तुम्हें बैठने की इजाजत नहीं, मेरा अब्बास आएगा, तुमने उसे सजदा करना है। के अंदाज में मैं पढ़ सकता हूँ, चूंकि माहौल बन चुका है, सारी कायनात कहेगी सैयदा अब्बास का इतना बड़ा अच्छा, इस वक्त सैयदा कहेगी कि ये अब्बास का अज्र है खामोश रहने का। हो चुकी है, अब मुझे मसाइल शुरू करने दें। गिलिया बता रहा है कि उम्मुल बनीन यही मसाइल शुरू करने से पहले की रिवायत बताता चलूं ताकि ज़हन बन जाए कि हाँ अब्बास को इतना बड़ा अजर दिया सैयदा ने, उसकी खामोशी है। 10 मोहर्रम को अब्बास तैयार हुए, जुल्फ़कार हाथ में है, फौजी का लिबास पहन रखा है, अली की आंखों का जलाल अब्बास की आंखों में। हुसैन के खैमे में आए, क्या हुसैन तन्हा नहीं, वहाँ ज़ैनब भी खड़ी है, कुलसूम भी खड़ी है। अब्बास ने तीनों के कदमों पे हाथ रखा, कहा हुसैन बादशाह इजाजत दीजिए, माँ ज़हरा मदीना के दरबार में थी, उससे लेकर ज़ैनब ने मदीना छोड़ने तक का हिसाब लेना है। मेरी जिंदगी में मदीना छोड़ा है दोनों भी, मैं बर्दाश्त किए बैठा हूँ। मेरी जिंदगी में तेरे घोड़े की लगाम को थामा गया, मैंने बर्दाश्त किया है। मेरी जिंदगी में तू नाना का रोना छोड़ता है, मैंने बर्दाश्त किया है। अब मुझे इजाजत दे। अज़ादारान हुसैन कहते हैं, ज़ाकिरीन उलमा कहते हैं कि हुसैन ने इजाजत नहीं दी। नजफ शाह जी, मुझे हुज्जत कायम की कसम, हुसैन ने जंग के लिए मना ही नहीं किया, बल्कि कहा था कि जाओ जंग करो, मना नहीं किया। मुझे मक़तल हुसैन की कसम, सैयदी लोग कहते हैं ना मौला को मना किया, मना नहीं किया, बल्कि जब अब्बास ने कहा ना मौला मुझे इजाजत दीजिए, मैं मशरिक़ को मग़रिब, शिमाल को जनूब, ज़मीन को आसमान से आस्तीन की तरह समेट कर आता पानी में, और मुझे पानी लाने की जरूरत नहीं, पानी खुद चल कर आएगा। मेरी सकीना प्यासी है, मेरा असगर प्यासा है। अब्बास के होते हुए उस वक्त हुसैन ने कहा, जा अब्बास जितना खून बहाना है बहा, जितने कत्ल करने हैं कर, मगर याद रख तू जितने कत्ल करेगा मेरी सकीना पे तमाचे खाना पड़ेंगे, मेरी मेहनत को बाला छाप में कितने खुतबे देने पड़ेंगे।
جتنا خون بہائے گا میری سکینہ کو اتنے تماچے کھانا پڑیں گے. جب کھانا کھانے پڑیں گے عباس نے خود ہی تلوار چھوڑ دی, خود ہی نیزہ چھوڑ دیا, صرف کرتا پہن. مولا تیری بیٹی پہ ظلم ہونے کی وجہ سے, مولا تیری بہنوں پہ ظلم ہونے کی وجہ سے. پھر حسین میرے مولا کیا کرنا ہے؟ کہا صرف تو نے نہر فرات پہ جانا ہے, کوئی تجھے مارے تو ہاتھ نہ اٹھانا, کوئی تجھے نیزہ مارے تو ہاتھ نہ اٹھانا, کوئی تجھے تیر مارے تو ہاتھ نہ اٹھانا. عباس چلے, زینب دوڑتی ہے, عباس کو گلے لگایا, کہ حسین اپنے ہاتھوں سے بنوائے گا. ارے میری چادر کا ناول ہے, میں نے اس کے سہارے کو مدینہ. علم برآمد ہوگا بھائی, جس کے پاس علم ہے لے آئے, لے آئے. علم کو اٹھے نہیں, آپ کو سیدہ کا واسطہ ہے. علم آ رہا ہے. کسی کی جنگ زینب نے نہیں دیکھی سوائے عباس کے. جتنا رونا ہے رو لے, اللہ جانے کل کوئی زندہ رہے نہ رہے. کل زہرا کا لال ہوگا اور نیزہ ہوگا, کل سکینہ کے رخسار ہوں گے, شور کا ہاتھ ہوگا, کل شور کا نیزہ ہوگا, زینب کی چادر ہوگی, پھر کوفے کے بازار ہوں گے, علی کی بیٹیاں ہوں گی, یزید کا دربار ہوگا, زہرا کی بیٹیاں ہوں گی. بڑا ہو گیا. لے آئیے نا, اندر لے آئیے, اندر لے آئیے نا. دیکھیے عباس کا جنازہ آ رہا ہے. کسی کی شہادت میں امام زمانہ نہیں آتے, عباس کی شہادت پڑ جاتی ہے, امام آتے ہیں. حضرت علی حسین شادی بس نہیں آئیے. سیدو پریشان عباس زمین میں تلوار گالے, تلوار کی ہستی پہ ماتھا رکھے ہیں, دانت پیس رہے ہیں, مٹھیوں کو بند کرتے ہیں, کھولتے ہیں. کیا دیکھا کہ سکینہ آ رہی ہے. چچا بچوں سے وعدہ کر کے آئیں گے کہ میرے چچا کے ہوتے ہوئے کوئی پیاسا نہیں رہے. عباس کو امید کی کرن آئی, تب چلو بی بی بابا سے اجازت لے دو, میں تیرے لیے پانی لاؤں. سکینہ آگے آگے, بچے پیچھے پیچھے, بچوں کے پیچھے عباس. تخیل بنائیے کربلا کا. حسین نے سکینہ کو دیکھا, حسین نے عباس کو دیکھا, حسین نے گھٹنے ٹیکے, سکینہ کے آگے ہاتھ باندھ کر کہا, سکینہ میں غریب ہوں, مجھ سے وہ مانگنا جو میں دے سکوں, مجھ سے ایسی شے نہ مانگنا جو غریب نہ دے سکے. کہا بابا میں کچھ مانگنے نہیں آئی, میرا بھائی پیاسا ہے, اگر اسے پانی نہ ملا تو مر جائے گا. حسین کہتے تمہیں اپنے بھائی کا خیال ہے, تمہیں میرے بھائی کا خیال نہیں, ارے میری کمر ہے. کہا بابا اجازت دیجیے, بس ایک جو بات سنیے جس کے لیے میں نے پورا عشرہ پڑھا ہے, پورا عشرہ جو میں نے پڑھا ہے اس جملے کے لیے پڑھا ہے. عزاداران حسین مل گئے اجازت. بلکہ عباس رخصت ہی عجیب و غریب ہوئے, کوئی تلوار نہیں, کوئی نیزہ نہیں, صرف کرتا پہن رکھا ہے. زینب کبھی ماتھا چومتی ہے, کلثوم کبھی ہاتھ چومتی ہے,
रुकैया सीना चूमती है, रबाब तवाफ कर रही है, लैला तवाफ कर रही है। ज़ैनब एक ही जुमला कहती है, अना युकर्रिब, देख मैं तेरी मकरूज हूँ। अब्बास मेरी माँ तेरी मकरूज है, मुझे मालूम है कि तेरे दिल में समंदर है, मेरी खातिर बर्दाश्त किया है, मेरे भाई के लिए बर्दाश्त किया है। जा बासिम अल्लाह वइन्ना इलैहि राजिऊन। आज़ादार अब्बास गए, ज़ैनब खैमे का पर्दा हटाकर अब्बास का आलम देखती है। आलम दिखाई देता है, चंद लम्हों बाद आलम दिखाई नहीं दिया। ज़ैनब वापस मुड़ती है, बीवियों को इकट्ठा किया, कहा बीवियों ये मैंने उतार दी, अब मैं तुम्हारी चादरों की ज़ामिन नहीं, मेरा ज़ामिन उतर चुका है। अल्लामा मौला फरमाते हैं, हर शहीद घोड़े से जब जमीन पे आए तो हाथों का सहारा लिया। अब्बास का ना ये बाजू है, ये बाजू है। हुसैन दौड़े, अब्बास को उठाना है, एक ही आवाज कहती है, अब्बास सौता लैया लैया। अब्बास को खुद आवाज दे, मुझे नजर नहीं आता, देख मेरी कमर टूट चुकी है, देख धूप बहुत तेज है, जल्दी बता तू कहाँ है। अब्बास की आवाज आती है, हुसैन कोहनियों के बल, जिसके लिए मैंने कहना है जुमला तैयार किया है, कोहनियों के बल गए, अब्बास का सर गोद में रखा, सलाम है अब्बास की अज़मत को। अब्बास वहां भी एक जुमला कहते हैं, मौला मेरा सर उतार दीजिए। अब्बास क्यों का जब नाना मोहम्मद दुनिया से गए, उनका सर बाबा अली की गोद में था, बाबा अली दुनिया से गए, उनका सर आका हसन की गोद में था, आका हसन दुनिया से गए, उनका सर आपकी गोद में था, मेरे बाद अब बचा कोई नहीं, तेरा सर किसकी गोद में होगा। आवाज आती है, अब्बास मैं ज़हरा जन्नतुल बकी से। जन्नतुल बकी से हुसैन का सर लेने आई हूँ, मेरे हुसैन की हसरत है, तेरा सर उसकी गोद में रहे। अदाकारों बस पूरा अशरा सैयदी मैंने जिसके लिए तैयार किया था वो ये जुमला है। अब मैं नहीं जानता किसका दिल पत्थर का है, किसका दिल गोश्त का। हुसैन ने अपने गिरबान में हाथ डाला, कुछ निकाला, अब्बास ने जख्मी आंखों सूंघा, का मौला हाज़ा किसाउल अम्मा, ये तो माँ ज़हरा की चादर है। आज रोकने लगा, मौला ये तो माँ ज़हरा की जमली किसा है, ये चादर ततहीर की चादर है। कहा अब्बास 35 साल हो गए मुझे इस चादर को छुपा छुपा के रखने में, ये वक्त क्या इंतजार था, तुम्हें इस चादर का वास्ता एक मर्तबा भाई कह दे, मैं बड़ा गरीब हो चुका हूँ, अब मेरा कुछ नहीं बचा। अब आप एक मर्तबा भाई कह दे, मेरी जान में जान आ जाए। कहा बोला मेरे हाथ होते हुए बाल दर्द बरसता कहता, मेरी माँ ने मुझे मना किया है। आवाज आती है, अब्बास तू भाई कह दे, मैं जानू तेरी माँ जाने, मैं ज़हरा तेरी माँ को मना लूंगी। अब्बास ताक के कहते हैं, अरे मेरे 3 दिन के भाई, मेरे 3 दिन के प्यासे भाई, मेरे 3 दिन के भूखे भाई, अरे मेरे सकीरा के बाबा। अब्बास
تجھ کو دشمنی ہے علی و حسین سے، فرصت ملے تو پوچھ اپنے والدین سے۔ بابا لال شاہ جی، بابا نجی شاہ نے بھی اور بابا منگی شاہ نے بھی بتایا مجھ پہ بھی فتوے لگنے جب سے میں نے ذوالجلال والاکرام کہا ہے۔ اور میں ایک شعر میں اپنا دل کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ تیرے عشق میں ایسا ہوا ہوں تنہا مولا، تیرے عشق میں ایسا ہوا ہوں تنہا مولا، غیروں نے کہا کافر تو اپنوں نے نصیری کہہ دیا۔ اب آپ کے سامنے علامہ سید علی باقر نقوی صاحب۔